یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اتنا اس میں ڈیپتھ میں پڑ جائیں کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز۔ سسٹم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہیومن بینگ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سسٹم ہے، اور اس کا سسٹم وہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، وہ دجالیت کا سسٹم ہے پورا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، یہ دجال ہے، اسی طرح یہ جو نیٹ فلکس ہے یہ دجال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں دا موسٹ بیلنسڈ اوپینین از کہ اس کا سسٹم بھی ہوگا اور اس کے ہیلپرز بھی ہوں گے اور وہ ایک شخص بھی ہوگا۔ تو ہمارے فائدے کی بات یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے، فتنہ دجال سے، ہاؤ ٹو بی سیف فرام اٹ، اور اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں کیوں جاننا ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وارن کیا کہ حضرت آدم سے لے کر ان کی کریشن سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال ہے۔ فتنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے ٹیسٹ اور ٹرائل، ایک بہت کٹھن ٹیسٹ اور ٹرائل۔ فتنہ کوئی گالی نہیں ہے، قرآن مجید نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے، مال کو بھی فتنہ کہا ہے، حدیث نے عورت کو بھی فتنہ کہا ہے۔ تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ ایسی چیز جو انسان کے ایمان کو بہت زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے۔ تو ان دیٹ سینس فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس لیے اس کے بارے میں آگاہی، دیکھیں اگر ضروری نہ ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈیٹیل میں نہ بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے، وہ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، the word دجال is derived from the root word دجل، and دجل means basically دھوکا، اور اس قسم کا دھوکا جیسے عرب جو ہے وہ اونٹ کو، ان کی ایک روایت تھی کہ اونٹ کو وہ لک مل دیا کرتے تھے رات کے ٹائم تاکہ اونٹ رات میں نظر نہ آئے، لوگ دھوکا کھا جائیں، تو اس کو دجل البعیر ایک محاورہ تھا، تو ہی ٹارڈ دا کیمل ود ٹار، یہ اس کا مطلب ہے دجل البعیر۔ تو اسی سے دجل نکلا کہ ایک ایسا دھوکا جو آپ کے سامنے موجود ہوگا لیکن آپ کو ریکگنائز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکگنائز کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بہت 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 دھوکے میں ڈالے گا انسان کو، کیونکہ وہ خود بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، وہ ایک بہت بڑا بہروپیہ ہوگا، وہ ایک بہت بڑا بلیک میجیشین ہوگا، اور اس کے پاس ڈیفینیٹلی سائنٹیفک ٹیکنالوجی بھی ہوگی، اور اس کے پاس جنس کی مدد بھی ہوگی۔ یہ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں ساری باتیں۔ اس کے پاس جنس کی مدد، شیاطین، جن سے مراد یہاں پہ شیاطین ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو دا موسٹ ایول آف ہیومینٹی ہے وہ بھی اس کی فوج میں شامل ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں اس چیز سے ثابت ہو رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when 3 signs appear no soul will benefit from its faith if it did not already believe or earn good by its faith۔ یہ وہ بات آ گئی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، 3 سائن جب آ جائیں گے کسی بھی سول کو، کسی بھی نفس کو اس کی فیتھ بینیفٹ نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ اس نے پہلے سے فیتھ پہ کام کیا۔ دا رائزنگ آف دا سن فرام دا ویسٹ، دی فالس مسایا۔ اچھا، اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو المسیح الدجال کہتے ہیں، اور عیسیٰ بن مسیح، حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں۔ مسیح کا مطلب لیڈر بھی ہوتا ہے، مسیح کا مطلب سیویئر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مسیح جو ہے اس کے حوالے سے 2 آراء ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا گیا، کیونکہ ممسو اس کی جو آئی ہے وہ اصل میں کیا کہنا چاہیے، فالٹی ہے، تو اس لیے ممسو سے مسیح کا ورڈ نکلا۔ اسی طرح دوسرا ہے کہ وہ دنیا کا چکر لگائے گا اور بہت کوئک لگا لے گا، تو وہ بھی ایک عربک ورڈ ہے، میرے ذہن سے بھی نکل گیا، وہاں سے بھی مسیح کا یہ ورڈ نکلتا ہے۔ تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا ہے، ناٹ ان دا سینس کہ وہ لیڈر ہوگا کوئی۔ تو مسیح الدجال، تو دا فالس مسایا اینڈ دا بیسٹ فرام دی ارتھ۔ تو دیکھیں یہ بات ہے، اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ دجال کا ٹائم بہت قریب ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیتھ پر کام کرنا شروع کر دیں، ایز اے فیملی، ایز این انڈیویجول، ایز اے سوسائٹی، کیونکہ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے ہم نہیں بچ سکتے، اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیسٹن ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس، جلدی کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو 6 ایونٹ سے پہلے۔ نمبر 1 فالس مسایا، نمبر 1 پھر دجال، نمبر 2 دا اسموک، نمبر 3 دعوت الارض، نمبر 4 رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ، نمبر 5 جنرل ٹرموائل آف دا میسز اینڈ دا انڈیویجولس۔ 6 فتنوں سے پہلے اپنے اوپر ورکنگ کر لو، ہیسٹن ٹو ڈو گڈ ڈیڈ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں یہ ہماری موٹیویشن ہونی چاہیے، جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں کر لو، کیونکہ خدا نہ خواستہ
کوئی ایسا ٹرائل نہ آ جائے کہ اس کے بعد بندے کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم نہ بچے، بندے کے پاس نیک اعمال کرنے کا خدا نہ خواستہ ٹائم نہ بچے، یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے کہ بندے کی موت ہو جائے، واقعہ اللہ معاف کرے،